اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں مگر ان لوگوں کے گناہ معاف نہیں ہوں گے جو کھلم کھلا گناہ کریں گے، جو علل اعلان گناہ کریں گے، جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کی پبلسٹی کریں گے۔ آپ نے فرمایا رات کو ایک انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، رات میں اس نے کوئی گندا کام کیا، کوئی غلط کام کیا، اللہ نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا، صبح ہو گئی وہ اپنے گناہ کے بارے میں لوگوں کو بتانے لگا، اللہ نے تو اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا مگر وہ اپنے گناہ کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے، لوگوں کو اور زیادہ اکسا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے انسان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کی پبلسٹی کرتا ہے، گناہ کا اعلان کرتا ہے۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، جب ہم اور آپ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں اس گناہ کے کام سے ہماری روزی روٹی کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، ہمارے بچوں کے منہ کا نوالا چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندے کی روزی کو چھین لیا جاتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے۔ آپ کے کاروبار پر اثر پڑتا ہے، آپ کے بچوں کی صحت پر اثر پڑتا ہے، آپ کے گھر کے سمبندوں پر اثر پڑتا ہے، پتی پتنی کے رشتے پر اثر پڑتا ہے، ساس بہو کے رشتے پر اثر پڑتا ہے۔ گناہ اتنی منحوس چیز ہے جو آپ کی روزی روٹی اور آپ کے گھر کے اوپر بھی اثر ڈالتی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ تعالی قرآن کے 14ویں پارے میں فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ او لوگو، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے، ایک بستی تھی، ایک گاؤں تھا، بڑا خوشحال تھا اور ہر طریقے کی روزی روٹی اس گاؤں میں ملتی تھی، اس گاؤں کو کوئی طریقے کی تکلیف نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، لیکن جب اس گاؤں کے اس بستی کے لوگوں نے اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا، جب انہوں نے پاپ کرنا شروع کر دیا، جب انہوں نے گناہ کرنا شروع کر دیا، فکفرت بانعم اللہ، جب اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیا، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بھوک اور پیاس کی تکلیف میں ڈال دیا، اس بستی کے لوگ بھوکے رہنے لگے، اس بستی میں سوکھا پڑ گیا، اس بستی کی جو خوشحالی تھی اجڑ گئی اور وہ بستی ویران بن گئی، وہ بستی پریشان بن گئی۔ گناہ کرنے سے انسان کی روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے، گناہ کرنے سے انسان دنیا میں اپنی عزت کو کھو دیتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، میرے بندو تم عزت چاہتے ہو، تم عزت چاہتے ہو تو عزت والے مالک سے اپنا ناتا توڑ دو۔ تم اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں عزت نہیں پا سکتے، اور دنیا میں اگر عزت پا بھی لی، دنیا میں تم نے نام کما بھی لیا تو آخرت میں تم عزت نہیں پا سکتے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا، اے اللہ ساری دنیا کے سامنے مجھے اپمانت نہ کرنا، مجھے انسلٹڈ نہ کرنا، مجھے ذلیل نہ کرنا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ گناہ کے سائیڈ ایفیکٹ، اس پر آج میں تقریر کر رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے رات کو 1:30-2 بجے تقریر کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ بھئی میں تو عبدالغفار ہوں، میرے پاس قرآن کی آیتیں ہیں اور حدیثیں ہیں، کوئی تیسری چیز نہیں ہے، قصے کہانیاں نہیں ہیں میرے پاس۔ اب اس وقت آپ کو جگانا اور جگا کر کے تقریر سنانا بہت مشکل کام ہے، بس آپ کے صبر کا امتحان لے رہا ہوں، جتنی دیر آپ سنیں گے
میں سناؤں گا. جب مجھے یہ لگے گا کہ اب آپ کی دلچسپی ختم ہو رہی ہے میں تقریر ختم کر دوں گا. گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ ڈاکٹر کے آپ دوا لیتے ہیں, دوا لینے کے بعد آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کھانے میں کیا لینا ہے؟ سردی زکام ہوا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے دیکھو تمہیں سردی ہوئی ہے, تم کیلا مت کھانا, تم سنترا مت کھانا. آپ کو سنترا بہت پسند ہے, کیلا آپ کو بہت پسند ہے, مگر آپ نہیں کھاتے. کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے. اللہ نہ کرے کسی کو شوگر ہو جائے, شوگر ہو گیا, ڈاکٹر نے لکھ دیا صاحب آپ میٹھا نہیں کھا سکتے. رسگلہ آپ کو بہت پسند ہے, گلاب جامن آپ کو بہت پسند ہے, مٹھائی آپ کو بہت پسند ہے. آپ کے گھر میں آپ کی بیوی مٹھائی کھا رہی ہے, آپ کے بچے مٹھائی کھا رہے ہیں, آپ کو مٹھائی بہت پسند ہے مگر آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ مٹھائی آپ کی صحت کے لیے ہانی کارک ہے, آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے, آپ کی ہیلتھ کے لیے ڈینجرس ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہم دنیا میں ہر اس چیز سے بچتے ہیں جس میں ہمارا نقصان ہو جائے, جس میں ہم کو تکلیف ہو جائے. ہم اللہ کو ناراض کرنے سے کیوں نہیں بچتے؟ ہم گناہ کا کام کرنے سے کیوں نہیں بچتے؟ ہم پاپ کرنے سے کیوں نہیں بچتے؟ کیا گناہ کے کام میں نقصان نہیں ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں, گناہ کے کام میں تو اتنا نقصان ہے کہ دنیا کے کسی اور کام میں اتنا نقصان نہیں ہے. گناہ آپ کی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آپ کی آخرت بھی برباد کرتا ہے. دنیا میں جتنا فساد ہے, جتنا بگاڑ ہے, دنیا میں جتنی تباہی مچی ہے, سب انسانوں کے برے کاموں اور انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. او لوگو, تمہیں دنیا میں جو بھی فساد نظر آ رہا ہے, تمہیں دنیا میں جو بھی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں, جو بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے, یہ لوگوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے, یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے. گناہ کرنے سے ایک نقصان اور ہوتا ہے, انسان کا دل جو ہوتا ہے نا, یہ دل کٹھور ہو جاتا ہے. بھئی انسان کا دل جب کٹھور ہو جائے, جب سخت ہو جائے, تو اب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی مگر دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھی جائیں گی مگر دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ گناہ کرتے کرتے دل پتھر ہو جاتا ہے, دل کٹھور ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیئۃ, جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے, جب بندہ کوئی پاپ کرتا ہے, کوئی غلط کام کرتا ہے, نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء, تو بندے کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے. بندے کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے. اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا ہٹا دیا جاتا ہے, لیکن اگر بندہ بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل پر پڑتے چلے جاتے ہیں. حتی تعلو قلبہ, یہاں تک کہ وہ کالے رنگ کے دھبے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں, اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں, اس کے دل کو وہ کور کر لیتے ہیں. جیسے موبائل ہوتا ہے, موبائل کے اوپر ہم کور چڑھاتے ہیں. کیوں چڑھاتے ہیں؟ تاکہ اگر ہمارے موبائل کے اوپر پانی گرے تو پانی ڈائریکٹ موبائل میں نہ جائے, کور اس کو روک لے. موبائل کے اوپر ہم ٹیمپر گلاس لگاتے ہیں تاکہ موبائل اگر گرے تو موبائل کی اسکرین نہ ٹوٹے, اس کا ٹیمپر گلاس ٹوٹے. دل کے اوپر بھی گناہ جو ہوتے ہیں میرے بھائیوں, وہ ایک قسم کا گلاس چڑھا دیتے ہیں. اب اس کے بعد جب دل پر گلاس چڑھ گیا, جب دل پیک ہو گیا, تو اب قرآن کی آیتوں کا اس دل کے اوپر اثر نہیں ہوگا, اس پر نبی کی حدیثوں کا اثر نہیں ہوگا, اس پر اسلام کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا. ہمارے مدرسے کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں, گناہ کرنے سے بچو. گناہ کرنے سے آپ کی میموری خراب ہو جائے گی. آپ نے جو قرآن اتنی محنت سے یاد کیا ہے, یہ قرآن آپ کو بھول جائے گا گناہ کرنے کی وجہ سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام محدث ہیں. امام شافعی اپنے استاذ کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ استاذ صاحب یہ بتائیے
میں جب کوئی آیت یاد کرتا ہوں، جب میں کوئی حدیث یاد کرتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں، قرآن بھول جاتا ہوں، حدیث بھول جاتا ہوں۔ کوئی طریقہ بتا دیجئے، کوئی سولوشن بتا دیجئے۔ السلام علیکم যে ভাইরা কিছু টান টান দিতে ছুটে গেছো, মৌলানা সাহেব আর 8 ঘন্টার মেহমান আছে হাঁড়ির মধ্যে, আর 8 ঘন্টা কইবে যারা যাইছে ওরা কাছে অনুরোধ যে না 8 ঘন্টা শুনেলাম। ইনি একটা উত্তরপ্রদেশ বানারস থেকে আসছেন, মুসাফির মানুষ। এই সবারই লেগে একসাথে দোয়া করে দেবে, যেরকম হারকে বাংলা বক্তা যে আন্দাজে যে সুরে টাকা উঠায় সে এগুলা ক্যাপাসিটি কি এগুলা এই জিনিস অন্য রাজ্যে নেই, বাঙাল ছাড়া সীমাঞ্চল ছাড়া। তো সে লেগে আপনাদের কাছে অনুরোধ যে পারবেন দিয়ে যান। মাওলানা মুসাফির মানুষ আছে, ও একটু আপনারাকে একদম ইজমালি তরফ লাস্ট দোয়া করে খতম করতে। আসসালাম। تو میں کیا کہہ رہا تھا، گناہ کرنے سے انسان کی میموری پر اثر پڑتا ہے، انسان کی یادداشت پر اثر پڑتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کے پاس جاتے اور کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ امام وکیع ابن جراح سے پوچھا کہ جب میں کوئی چیز یاد کرتا ہوں میں بھول کیوں جاتا ہوں؟ امام صاحب کے استاذ نے کہا اے شافعی تو گناہ کرنا چھوڑ دے، تو پاپ کرنا چھوڑ دے۔ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اس لیے کہ علم دین اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ کی روشنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا یہ نور کسی گنہگار کو نہیں دیتا۔ اب تقریر کے ہم دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہمارے محترمان بھائی کہہ رہے تھے بھائی مولانا صاحب بنارس سے آئے ہیں، مسافر آدمی ہیں، جو بھی دان وان کرنا ہے مدرسے میں کر دیجئے، دعا دے دیں گے آپ کے لیے۔ میں اسی کو اردو میں بول دے رہا ہوں کہ آپ لوگ مدرسے کا معاملہ ہے کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا اور آپ کے دان کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اب میں تقریر کے دوسرے پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ ابھی تک آپ نے سنا گناہ کتنا خطرناک ہے، گناہ کا نقصان کیا ہے۔ اب آتے ہیں تقریر کے دوسرے پوائنٹ پر کہ گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، گناہ سے ہم کیسے بچیں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر اتنے لوگ یہاں سے اتنی بات سمجھ کے چلے گئے میں سمجھوں گا میری تقریر کامیاب ہو گئی۔ گناہ کرنے سے کیسے بچیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کٹیہار چلے جائیں، کٹیہار کی مارکیٹ میں آپ جا کر کے بڑی بڑی دکانوں پر جا کر کے دیکھ لیں، آپ وہاں بڑی بڑی دکانوں کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہے، اور کیمرے کا مقصد یہ ہے کہ دکان کے اندر کوئی چوری نہ ہو، اس لیے کہ جب کیمرہ لگا ہوا ہے چوری کرنے والا چور بھی جانتا ہے کہ سامنے کیمرہ لگا ہے اور یہ کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا ہے۔ میں چوری کروں گا، کیمرے کے اندر میرا چہرہ آ جائے گا، یہ پولیس میں میری کمپلینٹ کر دیں گے اور 1-2 دن کے بعد میں پکڑ دیا جاؤں گا۔ اتنا بڑا رسک کوئی چور لینا نہیں چاہتا ہے۔ وہ کیمرہ جو دکان کے اوپر لگا ہے اس کیمرے کی وجہ سے انسان چوری کرنے سے ڈرتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میرے بھائی، یہ جو بڑی بڑی دکانوں پر یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ کیمرے کس کے بنے ہیں؟ یہ تو انسان کے بنے ہوئے کیمرے ہیں، یہ کیمرے تو انسان کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیمرے خراب بھی ہو سکتے ہیں، یہ کیمرے ان کے اندر فالٹ بھی آ سکتا ہے، مگر ایک کیمرہ ایسا ہے جو اللہ کا کیمرہ ہے، جو اللہ کا کیمرہ ہے، اور وہ کیمرہ تو 24 گھنٹے آن ہے، وہ کیمرہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، میرے بندے کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے، اللہ کی نظر سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا ہے۔ ارے اللہ تو وہ ہے کہ رات کو 2 بجے کالی رات اور کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیونٹی کی چال سے بھی وہ اللہ واقف ہے۔ وہ اللہ تو ایسا ہے کہ اس نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور،
बसूर, वो अल्लाह तो ऐसा है जो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है, तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है अल्लाह को ये भी पता है, तुम्हारे सीने के अंदर क्या चल रहा है अल्लाह को ये भी पता है। वो अल्लाह तो ऐसा है कि हजरत लुकमान अपने बेटे से कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी और आसमानों में कहीं होगी या जमीन में कहीं होगी या किसी चट्टान में कहीं होगी, याति बिहल्लाह, उस राई के दाने के बराबर की चीज को भी अल्लाह ताला सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला बारीक से बारीक चीज की खबर रखने वाला है। अल्लाह का कैमरा 24 घंटे रिकॉर्डिंग कर रहा है मेरे भाई, अल्लाह ताला खुद देख रहा है और अल्लाह के फरिश्ते अलग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमूना मा तफ़अलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे ऊपर किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है, हमने तुम्हारे आमाल को लिखने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है। वो तुम्हारी एक एक हरकत को लिख रहे हैं, एक एक हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हरकत तो बहुत दूर की बात है, हमारे जुबान से जो शब्द निकलते हैं, हम मुंह से जो अल्फाज निकालते हैं, फरिश्ता उसको भी रिकॉर्ड कर रहा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मेरे बंदे, तेरी जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज रिकॉर्ड किया जा रहा है, एक एक लफ्ज को लिखा जा रहा है। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह होगी और हमारी जिंदगी भर की वो जो रिकॉर्डिंग है, हमारी जिंदगी भर का जो कच्चा चिट्ठा है, वो हमारे सामने रख दिया जाएगा। मेरे भाइयों, उस दिन हमारा क्या हाल है। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह कहफ के अंदर फरमाता है, ववुदिअल किताबु फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फीही। कल क़यामत के दिन जब तुम्हारा नाम आमाल रखा जाएगा, जब तुम्हारी जिंदगी की किताब रखी जाएगी, तो जो अल्लाह के नाफरमान होंगे, जो मुजरिम लोग होंगे, वो डरे हुए होंगे, वो सहमे हुए होंगे और वो कहेंगे, या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। वो कहेंगे, हाय हमारी बर्बादी, ये कैसी किताब है, ये कैसा नाम आमाल है जिसने हर छोटी बड़ी चीज को रिकॉर्ड कर लिया है, जिसके अंदर हर छोटी बड़ी चीज रिकॉर्ड कर ली गई है। तो ये डर अपने अंदर पैदा करो कि अल्लाह के यहां जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, उस कैमरे की रिकॉर्डिंग खोली जाएगी। उस दिन हमें मेरे भाइयों हिसाब देना पड़ेगा। ये डर अगर पैदा हो गया तो इंशाअल्लाह हम गुनाहों से बचेंगे। गुनाहों से बचने का दूसरा तरीका, गुनाह करते हम कान से, गुनाह करते हम आंखों से, गुनाह करते हम हाथ से, गुनाह करते हम पैर से। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सब के सब कल क़यामत के दिन गवाही देंगे। हाथ गवाही देगा, इस हाथ से आपने किस किस के ऊपर थप्पड़ मारा, किस किस के ऊपर आपने जुल्म किया। ये उंगलियां गवाही देंगी, इनसे आपने किस किस को टच किया। आंखें गवाही देंगी, इन आंखों से आपने क्या क्या देखा। कान गवाही देंगे, इन कानों से आपने क्या क्या सुना। पैर गवाही देंगे, इन पैरों से चल चल करके आप कहां कहां गए। अल्लाह फरमाता है, हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। मेरे बंदो, कल क़यामत के दिन तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे बदन के चमड़े तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। व क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक कुल्ल शै। इंसान अपनी चमड़ी से कहेगा, इंसान अपने बदन की स्किन से कहेगा कि तू कैसे बोल रही है, तू कैसे गवाही दे रही है। तो इंसान की चमड़ी कहेगी, जिस अल्लाह ने जुबान को बोलना सिखाया, उसी अल्लाह ने आज हमको बोलना सिखाया। इंसान की चमड़ी बोलेगी, और सिर्फ चमड़ी नहीं बोलेगी,
یہ دھرتی بھی بولے گی، یہ زمین بھی بولے گی، یہ تین کوڑیا کی سرزمین بولے گی یہاں آپ نے جو گناہ کیا، کٹیہار کی سرزمین بولے گی وہاں آپ نے جو گناہ کیا، آپ نے جہاں پر بھی بیٹھ کر کے کوئی غلط کام کیا، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، قیامت کے دن یہ دھرتی بولے گی، یہ زمین بولے گی، یہ ہماری خبریں بتائے گی، یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ تو گناہ سے اگر بچنا ہے تو یہ اپنے اندر یہ سوچ پیدا کر لو کہ ہم جو بھی گناہ کریں گے اپنی باڈی کے جس پارٹ سے کریں گے، ہماری باڈی کا وہ پارٹ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اس دن ہم کیا کریں گے میرے پیارے ساتھی؟ گناہ سے بچنے کا تیسرا طریقہ، جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں ہم اپنے باپ سے شرماتے ہیں، اپنی ماں سے شرماتے ہیں۔ شراب پینے والا لڑکا بھی اپنے باپ کے سامنے شراب نہیں پیتا، غلط کام کرنے والا انسان بھی اپنی ماں کے سامنے غلط کام نہیں کرتا، ماں سے شرماتا ہے، باپ سے شرماتا ہے، بڑے بھائی سے شرماتا ہے، بڑی بہن سے شرماتا ہے۔ او لوگو، باپ سے شرماتے ہو بہت اچھی بات ہے، ماں سے شرماتے ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے شرمانا شروع کر دو، اللہ سے شرمایا کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ سے شرمانے کا کیا مطلب ہے؟ آئیے آپ کو وہ حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیاء، او لوگو اللہ سے شرماؤ جیسا اللہ سے شرمانے کا حق ہے، جیسا اللہ سے شرمانا چاہیے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم تو اللہ سے شرماتے ہیں۔ الحمدللہ نبی نے فرمایا نہیں تم اللہ سے نہیں شرماتے ہو، اللہ سے شرمانے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں تم ان کی حفاظت کرو، سر کی حفاظت کرو، اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں، سر کے اندر دونوں کان بھی ہیں، کان کی حفاظت کرو، سر کے اندر دونوں آنکھیں ہیں، آنکھ کی بھی حفاظت کرو، سر کے اندر زبان بھی ہے، زبان کی بھی حفاظت کرو، اور سر کے اندر دماغ بھی ہے، دماغ کی بھی حفاظت کرو، سر کی حفاظت کرو، اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرو۔ دوسری چیز وَأَن تَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرو، پیٹ کی حفاظت کرو، پیٹ میں حرام کمائی مت ڈالو، پیٹ میں سود اور بیاج کی رقم مت ڈالو، پیٹ میں چوری اور بے ایمانی کا پیسہ مت ڈالو، پیٹ میں جوئے اور سٹے کی رقم مت ڈالو، اپنے پیٹ کو حرام کمائی سے بچاؤ۔ اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں میں انسان کی شرمگاہ بھی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ یضمن لہ الجنہ، اپنی زبان کی گارنٹی دے دو، اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ، اپنے آپ کو بدکاری سے بچاؤ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عورت 4 کام کر لے جنت میں چلی جائے گی، عورت 4 کام کر لے جنت کے جس گیٹ سے چاہے، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے گی۔ اذا صلت المرأۃ 5، عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے، وصامت شہرہا، رمضان کا روزہ رکھے، واطاعت زوجہا، اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت کرے، واحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ 4 کام اگر عورت کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت من ابواب الجنت شات، عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے۔ مگر ایک بات مجھے کہنے دیجئے میرے بھائی، نبی نے تو کہہ دیا شرمگاہ کی حفاظت کرو، مگر شرمگاہ کی حفاظت کیسے کریں؟ جب مسلمان لڑکی اپنے گھر سے بے پردہ نکل کر کے چلے گی تو شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب سماج کے اندر بے حیائی ہوگی، جب محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہوگا،
جب مسلمان لڑکیاں بے پردہ نکلیں گی تو اس سماج کے اندر زناکاری کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا، بدکاری کو کیسے روکا جائے گا؟ جس سماج میں لڑکے کا باپ لڑکی کے باپ سے 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتا ہو، اس سماج میں شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جس سماج میں غریب لڑکی کا باپ جہیز کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جوان بیٹی کی شادی نہ کر پاتا ہو اور بیٹی کی عمر نکل رہی ہو اور بیٹی کے غلط راستے پر جانے کا ڈر ستا رہا ہو، اس سماج میں شرمگاہ کی حفاظت کہاں سے ہوگی؟ جس سماج میں نکاح کو مشکل کر دیا جائے اور زنا کو بالکل آسان کر دیا جائے، اس سماج میں شرمگاہ کی حفاظت کہاں سے ہوگی میرے پیارے ساتھیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَن تَحْفَظَ الْبَطَنَ وَمَا حَوَا، اگر تم اللہ سے شرماتے ہو تو اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ سے جڑی جتنی چیزیں جس میں انسان کی شرمگاہ بھی شامل ہے تم اس کی حفاظت کرو۔ اور تیسری چیز وَأَن تَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَاءَ، موت کو یاد کرو، اور موت کے بعد تمہاری باڈی کے اوپر، تمہارے شریر کے اوپر جو کچھ ہونے والا ہے تم اس کو یاد کرو۔ دنیا میں بڑے خوبصورت ہیں آپ، بڑے اسمارٹ ہیں آپ، بڑے ہینڈسم ہیں آپ، بڑا چہرہ آپ کا خوبصورت ہے، لیکن مرنے کے بعد جب آپ کو زمین میں ڈالا جائے گا، جب آپ کو قبر میں ڈالا جائے گا، اور 1 سال کے بعد آپ کی ڈیڈ باڈی کو جب قبر سے نکالا جائے گا تو آپ کا کنکال دیکھ کر کے آپ کی بیوی بھی ڈر جائے گی، آپ کے بچے بھی ڈر جائیں گے، آپ کے خوبصورت چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، وہ دن ہم سب کے اوپر آنا ہے، قبر میں ہم سب کو جانا ہے، اور وہ دن ہم سب کے اوپر آنا ہے۔ ہم نے دنیا میں کروڑوں کی دولت کما لی، مگر 2 گز زمین کے نیچے ہم سب کو جانا ہے۔ ہم جتنے بھی خوبصورت ہو جائیں اسی مٹی کے اندر ہم کو جانا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے وَأَن تَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَاءَ، موت کو یاد کرو اور اس دن کو یاد کرو جب تم بوسیدہ ہو جاؤ گے، جب تم مٹی میں مل جاؤ گے، جب تم مٹی میں ختم ہو جاؤ گے، تمہاری خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ مگر ہم تو اتنے کٹھور دل ہو چکے ہیں کہ ہمیں قبرستان جانے کے بعد بھی موت یاد نہیں آتی ہے۔ قبرستان میں کھڑے ہو کر کے بھی ہم موبائل سے باتیں کرتے ہیں، قبرستان میں کھڑے ہو کر کے بھی ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہمیں قبرستان میں بھی موت یاد نہیں آتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات، او میری امت کے لوگوں، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قبرستان جایا کرو، قبرستان کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبرستان جانے سے تمہیں موت کی یاد آئے گی، قبرستان جانے سے موت یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ 3 کام جو کر لے سمجھ لو وہ اللہ سے شرماتا ہے، اور جو اللہ سے شرمائے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو گناہوں سے اگر میرے بھائیوں ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اللہ سے شرمانا ہوگا، اور اللہ سے شرمانے کا جو مطلب ہے وہ اس حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے۔ اگر آپ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ رہیں گے تو آج نہیں کل آپ بھی سگریٹ پینے لگیں گے۔ آپ بے نمازی لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آج نہیں کل آپ بھی بے نمازی ہو جائیں گے۔ انسان کے اوپر صحبت کا اثر پڑتا ہے، سنگت کا اثر پڑتا ہے، اس لیے اچھے لوگوں کی سنگت میں رہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے ساتھی اور اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست کا دین ہوتا ہے ویسا اس کا دین ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان جب کسی سے دوستی کرے تو سوچ سمجھ کے دوستی کرے۔ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ بس دو چار دن کے بعد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اگر آپ باقی سال کے 11 مہینے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم رمضان میں آپ نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دیجئے، شروع کر دیجئے۔ اگر آپ سگریٹ کی لت آپ کو ہے
اور آج تک آپ نہیں چھوڑ پائے ہیں تو آنے والے رمضان میں اس کو چھوڑنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کے اندر کوئی بری عادت ہے اور آج تک آپ اپنی بری عادت کو چینج نہیں کر پائے تو رمضان میں آنے والے رمضان میں اپنی اس بری عادت کو چینج کرنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کا کام کرنے والے تو آگے بڑھ اور اے گناہ کا کام کرنے والے تو پیچھے ہٹ جا۔ اس مہینے کا میرے بھائیوں ہم اور آپ صحیح استعمال کریں، رمضان کو ہم اپنی زندگی میں چینجنگ کا اور پریورتن کا مہینہ بنا لیں۔ یہ چند باتیں تھیں گناہ کے سائیڈ ایفیکٹ کے تعلق سے اور گناہوں سے بچنے کے طور طریقوں کے تعلق سے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین آنے والے رمضان میں ہمیں تو توفیق دے کہ ہم جو گناہ کے کام کرتے ہیں ہم ان کو چھوڑ کر کے تجھے راضی کرنے والے کام کریں۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اے اللہ تو ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، اے اللہ تو ہمیں ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو تو ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے ان کو بچا کر کے رکھ۔ اے اللہ جو ہم میں سے بے نمازی ہیں تو ان کو نمازی بنا دے، اے اللہ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ جس مسجد کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے اللہ اس مسجد کے لیے ہوا ہے نا، مدرسے کے لیے، جس مدرسے کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تعلیم کے میدان میں بھی تو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔